السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی کے اعلیٰ معیار کے حوالے سے آپ کے اسوہ حسنہ اور مومنوں کو نصیحت اور ہدایت کا ذکر گزشتہ خطبے میں ہوا تھا. اس حوالے سے آج بھی مزید کچھ کہوں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سچائی کے کن اعلیٰ معیاروں پر پہنچانا چاہتے ہیں، اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے. حفص بن عاصم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی علامت کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات لوگوں میں بیان کرتا پھرے. اب دیکھیں، یہ عادت عموماً لوگوں میں ہوتی ہے. جماعت میں بھی یہ برائی بعض لوگوں میں بہت زیادہ ہے. مجھے بھی لوگ لکھ دیتے ہیں بعض اسی کے بارے میں کہ اس نے یہ کیا اور وہ کیا، اور جب تحقیق کرو تو بات غلط نکلتی ہے. اور جب لکھنے والے سے پوچھا جائے کہ کس نے کہا تم نے یہ بات تو غلط ہے، تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سنا تھا، اور اس سننے پر ہی وہ دنیا میں شور مچا دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جھوٹا قرار دیا. پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جھوٹ سے بڑھ کر کوئی خصلت زیادہ ناپسند نہ تھی. اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بول دیتا تو وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رہتی. آپ کو پتہ ہوتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، اور بڑے درد سے ہوتا آپ کو اس کا، اور اس کو محسوس کرتے اور دل میں بھی رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا کہ اس نے اس سے توبہ کر لی ہے، اصلاح کر لی ہے، اور جھوٹ بولنے سے اس نے مکمل طور پر اجتناب شروع کر دیا. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت اسماء سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، میری ایک سوت ہے، کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے؟ یعنی کہ دوسری بیوی ہے میرے خاوند کی، کہ میں اپنے خاوند کے مال سے خوب سیر ہونے کا اظہار کروں، کہ میں اس کے سامنے یہ اظہار کروں کہ مجھے تو خاوند بڑا دیتا ہے، یہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے، جو اس نے مجھے نہیں دیا ہوتا صرف اس کو چڑھانا چاہتی ہیں، اس کو تنگ کرنا چاہتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس چیز سے جو اس کو نہیں دی گئی سیر ہونے کا اظہار کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا، کیونکہ اس کا جذباتی تکلیف پہنچانے اور چڑھانے کے لیے اس نے بات کی تھی. بہرحال آپ نے فرمایا یہ بالکل غلط بات ہے. اس کی شرح میں لکھا ہے
کہ کپڑے کا لفظ یہاں بطور مثال استعمال ہوا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ شخص جھوٹ اور فریب سے کام لینے والا ہے. اس نے جھوٹ کے 2 کپڑے پہن رکھے ہیں، ایک کو اوڑھا ہوا ہے اور دوسرے کو تہہ بند بنایا ہوا ہے، یعنی نیچے باندھا ہوا ہے، یعنی سر سے پاؤں تک وہ جھوٹا ہے. بس بڑی باریکی سے آپ نے جھوٹ سے بچنے کی اپنے ماننے والوں کو تلقین فرمائی. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں جن میں ہوں وہ پورا منافق ہوتا ہے، اور جس میں ان خصلتوں میں سے ایک ہی خصلت ہو اس میں نفاق کی بھی ایک خصلت ہوگی جب تک وہ اسے نہ چھوڑ دے. اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، اور جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب عہد کرتا ہے تو عہد شکنی کرتا ہے، اور جب جھگڑتا ہے تو گالی بکتا ہے. یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو کسی نے طرح براہ راست یا بالواسطہ جھوٹ کی طرف لے کے جانے والی باتیں ہیں، یا جھوٹ کا اظہار ہوتا ہے ان سے. بس یہ اخلاقی کمزوریاں نفاق کی علامت ہیں. اب اس کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کس حد تک ہمیں یہ کمزوریاں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں تو پھر نفاق کی طرف لے جانے والی ہیں، اور منافق کہلانے کو انسان کبھی پسند نہیں کرتا. پھر غلط باتیں پھیلانے والوں کے بارے میں آپ نے بہت انذار فرمایا. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت سمرہ بن جندب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اکثر یہ بھی پوچھا کرتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ حضرت سمرہ کہتے تھے، یہ بات پوچھتے تھے. پھر وہ لوگ آگے پھر بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگوں سے جب پوچھتے تھے علیہ وسلم تو لوگ جن کے متعلق اللہ چاہتا ہے کہ بیان کریں آپ سے بیان کرتے تھے، یعنی جنہوں نے خواب دیکھی ہوتی تھی وہ بیان کر دیتے تھے. ایک دن صبح کے وقت آپ نے فرمایا، آج رات اپنے بارے میں آپ فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے نظارہ کہ 2 آنے والے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہنے لگے چلو. میں ان کے ساتھ چل پڑا، اور ایک شخص کے پاس آئے جو اپنی گدی کے بل چت لیٹا ہوا تھا، اور ایک اور شخص ہے جو اس کے پاس لوہے کا کانٹا لیے کھڑا تھا، ایک اوکڑا سا تھا پلائر کی طرح کا، وہ لیے کھڑا تھا، اور وہ اس کے منہ کے ایک طرف جا کر اس کی باچھیں اس کی گدی تک چیٹ ڈالتا تھا، اور اس کا نتنا بھی گدی تک، اس کی آنکھ بھی گدی تک چیٹ ڈالتا تھا، یعنی سورج دہانہ چیٹ ڈالتا تھا ایک طرف سے. اس کے بعد وہاں سے ہٹ کر دوسرے رخسار کی طرف جاتا تھا، پہلے دائیں طرف کیا پھر بائیں طرف، وہی کرتا جو اس نے اس کے منہ کے پہلے رخسار سے کیا تھا. اس طرح سے ابھی فارغ نہ ہوتا کہ وہ پہلی طرف ویسی ہی اچھی بھلی ہو جاتی جس کو پہلے اس نے چیرا تھا جیسے پہلی تھی، پھر اس کے پاس آتا اور ویسے ہی کرتا، پھر دوبارہ اس کو چیرتا اسی طرح، کیونکہ وہ پہلی طرح ٹھیک ہو گئی. فرماتے تھے میں نے کہا سبحان اللہ. ہم نے فرمایا کہ سبحان اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان دونوں نے مجھ سے کہا سنو، ہم تمہیں اصل حقیقت بتلاتے ہیں. وہ شخص جس کے پاس تم آئے تھے، جس کی باچھ اس کی گدی تک اور اس کا نتنا بھی گدی تک اور اس کی آنکھ بھی گدی تک چیری جا رہی تھی، تو وہ شخص ہے جو اپنے گھر سے صبح نکلتا ہے اور ایک جھوٹی بات بناتا ہے جو چاروں طرف پہنچ جاتی ہے، افواہیں پھیلانے والا اور لوگوں کو متعلق غلط باتیں کرنے والا. بعض لوگ بعض باتیں صرف اپنے زبان کی مزے کے لیے کرتے ہیں یا لطف اٹھانے کے لیے، اور بعض دفعہ کسی کو معاشرے میں بدنام کرنے کے لیے بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کسی بھی صورت میں نقصان پہنچانے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں. بس ایسے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قابل مواخذہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے. بس بہت خوف کا مقام ہے اور بہت استغفار کی ضرورت ہے. ایک روایت ہے، عبداللہ بن حارث سے روایت ہے، انہوں نے یہ روایت حضرت حکیم بن حزام تک پہنچائی.
انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں بیع فسخ کر دینے کا اختیار رکھتے ہیں، یعنی جو بھی سودا کیا ہے اس کو ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں جب تک کہ وہ جدا ہو جائیں۔ جب کٹھے ہیں اس وقت تک ہو سکتا ہے، لیکن جب علیحدہ ہو گئے اس وقت نہیں، یا فرمایا اس وقت تک کہ وہ جدا ہو جائیں۔ اگر ان دونوں نے سچائی سے کام لیا اور صاف صاف بات کی تو دونوں کی خرید و فروخت میں ان دونوں کے لیے برکت دی جائے گی، اور اگر ان دونوں نے چھپایا اور جھوٹ بولا تو ان کی خرید و فروخت کی برکت مٹ جائے گی۔ بہت سے کاروباری جھگڑے جھوٹ پر مبنی باتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی باتوں اور کاروباروں میں برکت نہیں ڈالتا۔ دنیا میں تو جو نقصان انہوں نے اٹھانا ہوتا ہے اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی گناہ گار ٹھہرتے ہیں اور سزا پاتے ہیں۔ پھر حضرت ابن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے اس کی بدبو کی وجہ سے جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناج کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالا تو آپ کی انگلیوں کو نمی لگی، گیلا گیلا لگا احساس ہوا۔ آپ نے فرمایا اناج والے جو بیچ رہے ہو تم اناج، گندم تھا یا مکئی تھی یا جو بھی تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اندر سے گیلی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس پر بارش ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا تو نے اسے اناج کے تو اسے پھر اناج کے اوپر کیوں نہ کر دیا، بجائے اس کے کہ تم چھپا کے نیچے کر دیتے۔ اگر اس پہ بارش ہو گئی تھی اس کو اوپر رکھتے تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکتے۔ جس نے دھوکہ دیا، فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں۔ بس اتنی باریکی سے کاروباری لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ وہ معیار ہے جو آپ ایک مسلمان میں پیدا کرنا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے آج مسلمان ہی دھوکے کے کاروبار اور جھوٹ کی وجہ سے بدنام ہے دنیا میں۔ بس آج ہم جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں تو ہمارے ہر قول اور فعل میں سچائی کا اعلیٰ معیار ہونا چاہیے، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نہیں تو تم مجھ میں سے نہیں ہو، تو میرا کوئی تعلق نہیں تمہارے سے۔ بے شمار نصائح اور ہدایات سچائی کو باریکی سے دیکھتے ہوئے اختیار کرنے کی آپ نے تلقین فرمائی، اور کوئی شخص حقیقی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ سچائی پر مکمل طور پر کاربند نہ ہو۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے اب میں بعض باتیں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولنے اور ایمانت و دیانت میں سب سے نمایاں ہونے کی وجہ سے لوگوں میں صادق اور امین مشہور تھے۔ چنانچہ ایک مصنف نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے زمانے میں مبعوث ہوئے، ان کے پاس ان سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، یعنی لوگوں کے ان کی قوم میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ لوگ بتوں، مورتیوں اور طاغوتوں کی عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے درمیان بچپن ہی میں فہم و حکمت عطا کی گئی، حالانکہ آپ شیطان کے گروہ اور بت پرستوں کے درمیان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کی طرف رغبت نہیں کی، نہ کبھی ان لوگوں کے ساتھ کسی تہوار میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جھوٹ نہیں سنا گیا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدوق یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا، امین، بردبار اور نہایت مہربان سمجھتے تھے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کروائے جاتے تھے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ مسلمہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ آپ کے اخلاق حسنہ کے متعلق مجموعی شہادت وہ ہے جو آپ کی قوم نے دی کہ آپ کی نبوت کے دعوت سے پہلے آپ کی قوم نے آپ کا نام امین اور صدیق رکھا۔ دنیا میں ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں جن کی نسبت بددیانتی کا ثبوت نہیں ملتا۔ ایسے لوگ بھی بہت ہوتے ہیں جن کو کسی کڑی آزمائش میں سے گزرنے کا موقع نہیں ملتا۔
ہاں وہ معمولی آزمائشوں سے گزرتے ہیں اور ان کی امانت قائم رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم ان کو کوئی خاص نام نہیں دیتی، اس لیے کہ خاص نام اس وقت دیے جاتے ہیں جب کوئی شخص کسی خاص صفت میں دوسرے تمام لوگوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ لڑائی میں شامل ہونے والا ہر سپاہی اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے، لیکن نہ انگریزی قوم ہر سپاہی کو وکٹوریا کراس دیتی ہے، نہ جرمن قوم ہر سپاہی کو آئرن کراس دیتی ہے۔ فرانس میں علمی مشغلہ رکھنے والے لوگ لاکھوں میں ہیں، لیکن ہر شخص کو لیجن آف آنر کا فیتہ نہیں ملتا۔ بس محض کسی شخص کا ایمانت دار اور صادق ہونا اس کی عظمت پر خاص روشنی نہیں ڈالتا، لیکن کسی شخص کو ساری قوم کا امین اور صدیق کا خطاب دینا یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ اگر مکے کے لوگ ہر نسل کے لوگوں میں سے کسی کو امین اور صدیق کا خطاب دیا کرتے، تب بھی امین اور صدیق کا خطاب پانے والا بہت بڑا آدمی سمجھا جاتا۔ لیکن عرب کی تاریخ بتاتی ہے کہ عرب لوگ ہر نسل میں کبھی کسی آدمی کو یہ خطاب نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ عرب کی سینکڑوں سال کی تاریخ میں صرف ایک ہی مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے کہ آپ کو اہل عرب نے امین اور صدیق کا خطاب دیا۔ بس عرب کی سینکڑوں سال کی تاریخ میں قوم کا ایک ہی شخص کو امین اور صدیق کا خطاب دینا بتاتا ہے کہ اس کی ایمانت اور اس کا صدق دونوں اعلیٰ درجے کے تھے، کہ ان کی مثال عربوں کے علم میں کسی اور شخص میں نہیں پائی جاتی تھی۔ عرب اپنی باریک بینی کی وجہ سے دنیا میں ممتاز تھے۔ بس جس چیز کو وہ نادر قرار دیں وہ یقیناً دنیا میں نادر ہی سمجھی جانے کے قابل ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، آج دنیا کی حالت بہت نازک ہو گئی ہے۔ جس پہلو اور رنگ سے دیکھو جھوٹے گواہ بنائے جاتے ہیں۔ جھوٹے مقدمہ کرنا تو بات ہی کچھ نہیں، جھوٹے اسناد بنا لیے جاتے ہیں، کاغذ بھی جھوٹے بنا لیے جاتے ہیں۔ کوئی امر بیان کریں گے تو سچ کا پہلو بچا کر بولیں گے، جسے فائدہ ہوتا ہو اگر تو پھر سچ کو چھوڑ دیں گے اور جھوٹی باتیں ہوں گی۔ اب کوئی ان لوگوں سے جو اس سلسلے کی ضرورت نہیں سمجھتے پوچھے کہ کیا یہی وہ دین تھا؟ یعنی اب سمجھا رہے ہیں کہ جماعت میں نے شروع کی ہے تو سچائی پہ قائم رہنے کے لیے شروع کی ہے۔ فرمایا کہ کوئی ان سے پوچھے کیا یہی وہ دین تھا جو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تو جھوٹ کو نجاست کہا تھا کہ اس سے پرہیز کرو۔ اجتنب الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ بت پرستی کے ساتھ اس جھوٹ کو ملایا ہے، جیسے احمق انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پتھر کی طرف جھکتا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ ناپاکی سے تم نے اجتناب اس لیے کرو، جس طرح یہ بہت بڑی برائی ہے، کیونکہ اسی طرح ہے یہ جھوٹ بولنا بھی اسی طرح ہے جس طرح تم ناپاکی میں پڑ گئے ہو، غلط کام میں پڑ گئے ہو۔ بس فرمایا کہ بت پرستی بھی غلط کام ہے، گندا کام ہے۔ فرمایا کہ بت پرستی کے ساتھ اس جھوٹ کو ملایا ہے۔ جیسا احمق انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پتھر کی طرف جھکتا ہے، ویسے ہی صدق و راستی کو چھوڑ کر اپنے مطلب کے لیے جھوٹ کو بت بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بت پرستی کے ساتھ ملایا ہے۔ بت پرستی سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جھوٹ بولنا بھی اس کے برابر ہے۔ فرمایا اور اس سے نسبت دی جیسے ایک بت پرست بت سے نجات چاہتا ہے، جھوٹ بولنے والا بھی اپنی طرف سے بت بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس بت کے ذریعے نجات ہو جاوے گی۔ کیسی خرابی آ کر پڑی ہے۔ اگر کہا جاوے کہ کیوں بت پرست ہوتے ہیں تو نجاست کو چھوڑ دو، تو کہتے ہیں کہ کیوں کر چھوڑ دیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ گند اور نجاست جو ہے بت کی، اس کو چھوڑ دو، وہ کہا جائے تو چھوڑتے کیوں نہیں، تو کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، جھوٹ بولنا پڑتا ہے ہمیں اپنے فائدے اٹھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بدقسمتی ہوگی کہ جھوٹ پر اپنی زندگی کا مدار سمجھتے ہیں، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آخر سچ ہی کامیاب ہوتا ہے، بھلائی اور فتح اسی کی ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیان کرتے ہوئے مسلم نے ایک جگہ لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو اطلاع دیتے ہیں کہ مجھ پر یوں وحی ہوئی ہے، تو بیوی یہ نہیں کہتی کہ یہ کیا پکھنڈ بنانے لگے ہو، بلکہ وہ کہتی ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ نے جو کچھ دیکھا ٹھیک دیکھا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، نادار کا بوجھ اٹھاتے ہیں، گمشدہ نیکیوں کو قائم کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی مدد کرتے ہیں، سچائی اور حق کی مدد کرتے ہیں۔ پھر بیوی آپ کو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں جو اسرائیلی علوم کے عالم تھے، تو وہ سنتے ہی فرماتے ہیں کہ یہ ویسی وہی ہے جیسی موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، اور ویسی احکام اور فرامین اس وحی میں پائے جاتے ہیں جیسے موسیٰ کی وحی میں پائے جاتے تھے۔ پھر ہم نے لکھا کہ گواہیاں بتا رہے ہیں اس وقت، پہلے بھی اس کا تو تھوڑا مختصر بیان کر چکا ہوں میں ایک دفعہ گزشتہ خطبے میں۔ پھر اگلی گواہی آپ دیتے ہیں، ایک تو اس کی یہ ورقہ بن نوفل کی تھی، پھر کہتے ہیں گھر میں ایک چچیرا بھائی تھا جو جوانی کی عمر کو پہنچنے والا ہے اور نوجوانوں میں تبلیغ کا اچھا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جب وہ اپنے بھائی اور بھاوج کو یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ کو نہایت سنجیدگی سے ایک اہم تغیر کی نسبت باتیں کرتے ہوئے سنتا ہے تو بڑی متانت سے آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ میں بھی یقین رکھتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور ضرور خدا تعالیٰ نے آپ سے باتیں کی ہیں اور آپ کو دنیا کی اصلاح کے لیے مأمور کیا ہے۔ پھر ایک آزاد کردہ غلام کی گواہی دیتے ہیں جو آپ کے اخلاق کا شکار ہو کر ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے دروازے پر بیٹھ گیا تھا۔ جب ان آہستہ آہستہ ہونے والی باتوں کو سنتا ہے اور اپنے آقا کے چہرے پر فکر و اندیشے کے آثار دیکھتا ہے تو آگے بڑھ کر اپنے آقا کے دامن کو تھام لیتا ہے اور کہتا ہے اے میرے آقا، وہی ہوگا جو آپ نے دیکھا ہے، جو آپ نے کہا سچ ہے اور جو دیکھا وہ سچ ہے۔ آپ جیسے انسان سے قدرت دھوکے بازی نہیں کر سکتی، آپ تو مکمل طور پر سرتابہ سچ حق اور سچ ہیں، آپ سے قدرت کس طرح دھوکہ کر سکتی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کے ہاتھوں دنیا کی اصلاح ہو، مجھے بھی اپنے ساتھ رہنے اور خدمت کرنے کی اجازت دیجیے۔ ایک ہی گہرا دوست ہے جو گویا ایک اور گواہی ہے گہرے دوست کی، گویا ایک ہی صدف میں پلنے والا دوسرا موتی تھا۔ جب سنتا ہے کہ اس کے دوست نے بے پر کی اڑانی شروع کر دی ہے اور شاید اس کے دماغ میں خلل آ گیا ہے، لوگ کہتے ہیں، تو بھاگا ہوا جاتا ہے اور دروازہ کھلوا کر پوچھتا ہے کہ کیا جو کچھ سنتا ہوں سچ ہے؟ جب آپ اس کے سامنے تشریح کرنے لگتے ہیں تو کہتا ہے خدا کی قسم دلیلیں نہ دیجیے، صرف یہ بتائیے کہ کیا باتیں سچ ہیں، اور آپ کی تصدیق کرنے پر کہتا ہے کہ میرے سچے دوست، میں آپ کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں۔ آپ تو غضب ہی کرنے لگے تھے کہ دلیلیں دے کر میرے ایمان کو مشتبہ کرنے لگے تھے، آپ کی سچائی میں نے اس قدر دیکھ لی ہے کہ دلیلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا یعنی حضرت ابوبکر نے کہ میرے دوست، جس نے تیرے چہرے کو دیکھا ہو وہ کب تیری بات میں شبہ کر سکتا ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مخالفت ہونی چاہیے تھی، کیونکہ بقول ورقہ بن نوفل کے لم جاتے رجل قطو بے مثلے ما جیتا وہی اللہ اودیا، یعنی جو شخص بھی ایسا پیغام لایا لوگوں کی مخالفت سے نہیں بچا۔ مگر خدا تعالیٰ کی تدبیر دیکھو کہ اس مخالفت کا طوفان آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کے ساتھی پیدا کر دیے۔ ساکنین مکہ میں سے ایک ہی اسرائیلیات کا عالم ورقہ پہلے حملے میں ہی آپ کے آگے گھٹنے ٹیک گیا۔ رفیقہ حیات خدیجہ وہی سنتے ہی آپ کی بلائیں لینے لگیں۔ نو عمر بھائی علی جو ہر وقت آپ کے عائلی اخلاق کو دیکھتا تھا، اپنی خدمات پیش کرنے لگا۔ وہ آزاد غلام زید جس نے آپ کے لین دین اور غربات سے سلوک کا گہرا اور لمبا مطالعہ کیا تھا، آپ کی صداقت کی قسمیں کھانے لگا۔ بچپن کا دوست، مکے کا موسم، شرافت کا پتلا ابوبکر صرف اتنا سن کر کے آپ نے وہی کا دعویٰ کیا ہے، اپنے گلے میں غلامی کا پٹکا ڈال کر دروازے پر آ بیٹھا۔ اس عقیدت و اخلاص کے بے نظیر مظاہرے نے آپ کے دل میں کس قدر خوشی نہ پیدا کر دی ہوگی، مگر
ہوگی مکے والوں کی ہاؤ ہو ان کی کے تانا سن کر آپ کس طرح مسکرا دیتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ یہ تمہارا فتویٰ ہے جو مجھے نہیں جانتے، جو مجھے کہتے ہو کہ طاہر ہے، جادوگر ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ اب ذرا اس فتوے کو بھی تو سنو جو مجھے جاننے والوں نے دیا ہے۔ کس طرح جانیں دے کر وہ میرے دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں۔ موسیٰ نے دعا مانگ کر ایک وزیر بوجھ اٹھانے کے لیے مانگا تھا۔ اب یہاں آیت کی تفسیر میں موازنہ کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کا اور وسلم کے ساتھیوں کا، لیکن اس لیے ہم نے موسیٰ کی مثال دی ہے کہ موسیٰ نے دعا مانگ کر ایک وزیر بوجھ اٹھانے کے لیے مانگا تھا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 5 وزیر بن مانگے ہی دے دیے، اور ایسے وزیر جنہوں نے آپ کا بوجھ بٹانے میں کمال کر دیا۔ ورقہ بن بے شک جلدی فوت ہو گئے، مگر ایک نام مٹنے والی شہادت آپ کی صداقت پر دے گئے۔ حضرت خدیجہ نے 12 سال تک اس کے بعد عورت ہو کر وہ کام کر کے دکھایا کہ بہادر سے بہادر مرد کی بھی آنکھیں نیچی ہوتی ہیں۔ زید نے 20 سال تک اس کے بعد قربانی کا بے مثال نمونہ دکھایا، اور آخر تلواروں کی دھاروں کے سامنے اپنا خون بہا کر ثابت کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر کیسے ہونے چاہئیں۔ ابو بکر اور علی تو آپ کی وفات کے بعد بھی رہے اور خلیفہ بن کر وزارت کا ایک نئے رنگ میں ثبوت دے گئے۔ پھر آپ کو اسوہ بیان کرتے ایک جگہ فرماتے ہیں صادق اور راست باز کی صداقت کے دلائل میں سے ایک زبردست دلیل اس کا اپنا نفس ہے، جو پکار کر کہتا ہے، مخالفوں اور موافقوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، نا واقفوں اور واقفوں سے کہتا ہے، اجنبیوں اور رازداروں سے کہتا ہے کہ مجھے دیکھو اور مجھے جھوٹا کہنے سے پہلے سوچ لو کہ کیا تم مجھے جھوٹا کہہ سکتے ہو؟ کیا مجھے جھوٹا کہہ کر تمہارے ہاتھ سے وہ تمام ذرائع نہیں نکل جائیں گے جن کے ساتھ تم کسی چیز کی حقیقت معلوم کیا کرتے ہو؟ اور کیا مفتری قرار دے کر تم پر وہ سب دروازے بند نہیں ہو جائیں گے جن میں سے گزر کر تم شاہد مقصود کو پایا کرتے ہو؟ دنیا کی ہر چیز تسلسل چاہتی ہے اور ہر شے مدارج رکھتی ہے، نہ نیکی درمیانی مدارج کو ترک کر کے اپنے کمال تک پہنچ سکتی ہے، اور نہ بدی درمیانی منازل کو چھوڑ کر اپنی انتہا کو پا سکتی ہے۔ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ مغرب کی طرف دوڑنے والا اچانک اپنے آپ کو مشرق کے دور کنارے پر دیکھے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ دوڑ کسی طرف آئے اور پہنچ کسی طرف جائے، اور جنوب کی طرف جانے والا افق کے شمال میں اپنے آپ کو کھڑا پایا۔ فرمایا کہ میں نے اپنی سب زندگی تم میں گزاری، نے فرمایا لوگوں کو، میں چھوٹا تھا اور تمہارے ہاتھوں میں بڑا ہوا، میں جوان تھا اور تمہارے ہاتھوں میں ادھیڑ عمر ہوا، میری خلوت و جلوت کے واقع بھی تم میں موجود ہیں، میرا کوئی کام تم سے پوشیدہ نہیں اور کوئی قول تم سے مخفی نہیں۔ پھر کوئی تم میں سے ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو؟ یہ اعلان فرما رہے ہیں وسلم، کوئی ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، یا ظلم کیا ہو، یا فریب کیا ہو، یا دھوکہ دیا ہو، یا کسی کا حق مارا ہو، یا اپنی بڑائی چاہی ہو، یا حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی ہو؟ ہر میدان میں تم نے مجھے آزمایا اور ہر حالت میں تم نے مجھے پرکھا، مگر ہمیشہ میرے قدم کو زیادہ اعتدال پر دیکھا، ہمیشہ اعتدال پر چلتے دیکھا، اور ہر کھوٹ سے مجھے پاک پایا، حتیٰ کہ دوست اور دشمن سے میں نے امین اور صادق کا خطاب پایا۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ کل شام تک تو میں امین تھا، صادق تھا، راست باز تھا، جھوٹ سے کوسوں دور تھا، راستی پر فدا تھا، بلکہ راستی مجھ پر فخر کرتی تھی، ہر بات اور ہر معاملے میں تم مجھ پر اعتبار کرتے تھے اور میرے ہر قول کو تم قبول کرتے تھے، مگر آج ایک دن میں ایسا تغیر ہو گیا کہ میں بدتر سے بدتر اور گندے سے گندہ ہو گیا، صرف ایک دعوے سے کہ یا تو کبھی آدمیوں پر جھوٹ نہ باندھا تھا میں نے، یا اب اللہ پر جھوٹ باندھنے لگا ہوں۔ اس قدر تغیر اور اس قدر تبدیلی کی کیا قانون قدرت میں کہیں بھی مثال ملتی ہے؟ ایک دو دن کی بات ہوتی تو تم کہہ سکتے تھے کہ تکلف سے ایسا بن گیا، سال 2 سال کا معاملہ ہوتا تو تم کہتے
ہمیں دھوکہ دینے کو اس نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا، مگر ساری کی ساری عمر تم میں گزار چکا ہوں، بچپن کو تم نے دیکھ لیا، جوانی کو تم نے مشاہدہ کیا، کہولت کا زمانہ یعنی بڑھاپا جو شروع ہوتا ہے اس کا زمانہ تمہاری نظروں کے سامنے گزرا۔ اس قدر تکلف اور اس قدر بناوٹ کس طرح ممکن تھی؟ بچپن کے زمانے میں جب اپنے بھلے برے کی بھی خبر نہیں ہوتی، میں نے بناوٹ کس طرح کی؟ جوانی جو دیوانی کہلاتی ہے، اس میں نے فریب سے اپنی حالت کو کس طرح چھپایا؟ آخر کچھ تو سوچو کہ یہ فریب کب ہوا اور کس نے کیا؟ اور اگر غور و فکر کر کے میری زندگی کو بے عیب اور بے لوث ہی نہ پاؤ، بلکہ تمہیں اسے نیکی کا مجسمہ اور صداقت کی تمثال دیکھو، یعنی سچائی کی شکل میں دیکھو، تو پھر سورج کو دیکھتے ہوئے رات کا اعلان نہ کرو۔ دن چڑھا ہوا ہے پھر یہ نہ کہو کہ رات ہوئی ہے۔ تو اس طرح میری باتیں روز روشن کی طرح واضح ہیں، اور نور کی موجودگی میں ظلمت کے شاکی نہ بنو۔ تم کو میرے نفس کے سوا اور کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ میرا نفس ہی ہے جو سب سے بڑی دلیل ہے، اور میرے پچھلے چال چلن کو چھوڑ کر اور کسی حجت کی حاجت ہے؟ میرا سارا ماضی تمہارے سامنے ہے، پھر بھی تم کہتے ہو کوئی حجت پیش کرو۔ میرا نفس خود مجھ پر گواہ ہے اور میری زندگی مجھ پر شاہد ہے۔ اگر تم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے تو اس کا دل اور اس کا دماغ بھی اس امر کی شہادت دے گا کہ صداقت اس میں قائم ہے، اور یہ صداقت سے قائم ہے، راستی کو اس پر فخر ہے اور اس کو راستی پر فخر ہے۔ یہ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے دوسری چیزوں کا محتاج نہیں۔ اس کی مثال آفتاب آمد دلیل آفتاب کسی ہے، یعنی سورج کے چڑھنا سورج کے ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ یہی وہ زبردست دلیل ہے جس نے ابو بکر کے دل میں گھر کر لیا، اور یہی وہ طاقتور دلیل ہے جو ہمیشہ صداقت پسند لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی چلی جائے گی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا، اس وقت حضرت ابو بکر اپنے ایک دوست کے گھر پر تشریف رکھتے تھے۔ وہیں آپ کو ایک آزاد لونڈی نے اطلاع دی کہ آپ کے دوست کی بیوی کہتی ہے کہ اس کا خاوند اس قسم کا نبی ہو گیا، جس قسم کا نبی موسیٰ کو بیان کرتے ہیں۔ آپ اسی وقت اٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لے گئے اور آپ سے دریافت کیا کہ آپ نے فرمایا ہے میں خدا کا رسول ہوں۔ حضرت ابوبکر نے اس بات کو آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر کو کہ ہاں میں خدا کا رسول ہوں۔ حضرت ابوبکر نے اس بات کو سنتے ہی آپ کے دعویٰ کو تسلیم کر لیا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ایمان کے متعلق فرماتے تھے کہ میں نے کسی کو اسلام کی طرف نہیں بلایا مگر اس کی طرف سے کچھ روک اور فکر اور تردد ظاہر ہوا، لیکن ابو بکر کے سامنے جب اسلام پیش کیا تو وہ بالکل متردد نہیں ہوا، بلکہ اس نے خود اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ کیا چیز تھی جس نے حضرت ابو بکر کو بغیر کسی نشان کے دیکھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے مجبور کر دیا؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ناطقہ تھا جو اپنی سچائی کا آپ شاہد ہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارث کے بارے میں گواہی بتا چکا ہوں، سب آپ کے اس بات کے گواہ تھے آپ کی سچائی کو دیکھ کر۔ غرض نبی کی صداقت کی پہلی اندرونی دلیل اس کا نفس ہوتا ہے جو بزبان حال اس کی سچائی پر گواہ ہوتا ہے، اور اس کی گواہی ایسی زبردست ہوتی ہے کہ اس کی موجودگی میں کسی اور معجزے یا آیت کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کے کلام سے پایا جاتا ہے کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو حلیمی اور مسکینی سے چلتے ہیں، وہ مغرورانہ گفتگو نہیں کرتے، ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے جیسے چھوٹا بڑے سے گفتگو کرے۔ ہم کو ہر حال میں وہ کرنا چاہیے جس سے ہماری فلاح ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کا اجارہ دار نہیں، وہ خالص تقویٰ کو چاہتا ہے، جو تقویٰ کرے گا وہ اعلیٰ مقام کو پہنچے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی وراثت سے تو عزت نہیں پائی، گو ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ مشرک نہ تھے۔ یہ بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں، اس کا بھی یہاں جواب آپ نے دیا کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت والد ماجد عبداللہ مشرک نہ تھے، لیکن اس نے تو نبوت تو نہیں دی، یہ تو فضل الہی تھا ان صدقوں کے باعث جو ان کی فطرت میں تھے، یہی فضل کے محرک تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء تھے، انہوں نے اپنے صدق و تقویٰ سے ہی بیٹے کو قربان کرنے میں دریغ نہ کیا، خود آگ میں ڈالے گئے، آگ میں بھی پڑے اسی بات پہ۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے سید و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدق و وفا دیکھیے، آپ نے ہر ایک قسم کی بد تحریک کا مقابلہ کیا، طرح طرح کے مصائب و تکالیف اٹھائے، لیکن پرواہ نہ کی۔ یہی صدق و وفا تھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم درود بھیجو، درود و سلام بھیجو نبی پر۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف یا اوصاف کی تحدید کرنے کے لیے کوئی لفظ خاص نہ فرمایا، وہ محدود نہیں کیا کسی خاص لفظ میں۔ لفظ تو مل سکتے تھے لیکن خود استعمال نہیں کیے، یعنی آپ کے اعمال صالحہ کی تعریف تحدید سے بیرون تھی۔ اعمال صالحہ ایسے تھے ان کو ہم محدود کر ہی نہیں سکتے۔ اس قسم کی آیت کسی اور نبی کی شان میں استعمال نہ کی۔ آپ کی روح میں وہ صدق و صفا تھا اور آپ کے اعمال خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ حکم دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر درود بھیجیں۔ اس کی ہمت و صدق، ان کی ہمت و صدق وہ تھا کہ اگر ہم اوپر یا نیچے نگاہ کریں تو اس کی نظیر نہیں ملتی۔ خود مسیح کے وقت کو دیکھ لیا جائے کہ ان کی ہمت یا روحانی صداقت و صفا کا کہاں تک اثر ان کے پیراؤں پر ہوا۔ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ ایک بد روش کو درست کرنا کس قدر مشکل ہے۔ عادات راسخہ کا گنوانا کیسا محالات سے ہے۔ جو پکی باتیں ہو جائیں ان کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن ہمارے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہزاروں انسانوں کو درست کیا جو حیوانوں سے بدتر تھے۔ بعض ماؤں اور بہنوں میں حیوانات کی طرح فرق نہ کرتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے، مردوں کا مال کھاتے تھے، بعض ستارہ پرست تھے، بعض دہریہ تھے، بعض عناصر پرست تھے۔ جزیرہ عرب کیا تھا؟ ایک مجموعہ مذاہب اپنے اندر رکھتا تھا۔ اس سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ قرآن کریم ہر ایک قسم کی تعلیم اپنے اندر رکھتا ہے۔ ہر ایک غلط عقیدہ یا بری تعلیم جو دنیا میں ممکن ہے، اس کے استحصال کے لیے کافی تعلیم اس میں موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عمیق حکمت و تصرف ہے جو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور ایسے زمانے میں بھیجا جب جاہلیت کا انتہا ہوئی تھی، اور پھر انسان بنایا ان جانوروں کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے، قرآن کریم اور آپ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے سچائی کے معیاروں کو بلندتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر